بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 48 کی سمری پیش کروں گا، تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نکولا اور فلاتیوس نے عثمان اور اس کی سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا، تو عثمان نے اپنی سپاہیوں سے کہا کہ اپنا خیال رکھ کر محتاط رہے۔ دوسری طرف سوچی کے بیٹے بایوجا کو فلاتیوس نے 2 تیر مارے تھے اور وہ شدید زخمی تھا، تو نکولا تیر اندازوں کو کہتا ہے کہ ان پر تیر برساؤ، اور دوسری طرف فلاتیوس بھی تیر اندازوں سے کہتا ہے کہ ان پر تیر برساؤ۔ تو اسی طرح عثمان کی سپاہیوں کو تو شروع میں بہت ہی سپاہیوں کو شہید کر دیا۔ سوچی کہتا ہے کہ ہمیں بایوجا کو یہاں سے کسی محفوظ مقام پر لے کے جانا چاہیے، تو وہ اور اس کے ساتھ کچھ سپاہی اور آئیگل وہاں جا کر بایوجا کو لے کے جاتے ہیں۔ قبیلے میں دندار اور حزل خاتون اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، تو دندار کو جب عثمان نے اس کے گلے میں اپنی ہی پگڑی ڈال کر کھینچ رہا تھا، وہ اسی لمحات کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں اپنی ہی پگڑی پکڑی ہوئی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ آج عثمان مرے گا۔ اور دوسری طرف حزل خاتون کہتی ہے کہ کیا آپ آئیگل کے لیے پریشان ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، اگر آئیگل نے مجھے اپنے والد ہونے سے انکار کیا ہے تو وہ بھی میری پہلی اور آخری بیٹی ہے، وہ بھی میری جان ہے، اور آج میں اللہ تعالیٰ سے آئیگل کو بچنے اور عثمان کو مارنے کی دعا کرتا ہوں۔ تو حزل خاتون کہتی ہے کہ یہ آئیگل کی اپنی ہی قسمت ہے، وہ جس کے حقدار ہے وہ پائے گی۔ تو دندار کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ تو دندار کہتا ہے کہ آج عثمان کی موت ہوگی اور میں اس خیمے سے کائی قبیلے کا سردار نکلوں گا۔ تو حزل اس پر مسکراتی ہے۔ دوسری طرف عثمان صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، اور وہ بھی اسی طرح اس پر مسلسل تلواروں کے ساتھ وار کر رہے تھے، اور عثمان بھی موقع پاتے ہی ان پر حملہ کر کے اس کو جہنم واصل کر دیتے تھے۔ لیکن وہ تو زیادہ تھی اور عثمان کے سپاہی کم تھے، اور عثمان کے سپاہی بھی شروع میں شہید ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت ہی کم تھے۔ اور عثمان اسی طرح اپنی سپاہیوں کو شہید ہوتی ہوئی دیکھ کر اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ تنگ راستے کی طرف جاؤ۔ جب نکولا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھاگ رہی ہے، تو نکولا اور فلاتیوس اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان کو بھاگنے مت دینا۔ تو نکولا اور اس کی سپاہی اس کے پیچھے جاتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ سوچی اور آئیگل بایوجا کو ایک غار میں لے کے جاتے ہیں، اور عثمان غازی بھی اس کے پیچھے آتے ہیں، اور غار کے سامنے کچھ کائی تیر انداز بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نکولا کے سپاہی وہاں آتے ہیں تو کائی سپاہی ان پر تیر برسا کر مار دیتے ہیں۔ تو نکولا اور فلاتیوس اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آپ کیوں رک گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تیر اندازوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو اسی طرح وہاں جھگڑے کے دوران کائی قبیلے کے بعض تیر انداز شہید ہوتے ہیں اور باقی غار کے اندر جاتے ہیں، اور فلاتیوس اور اس کے سپاہی غار میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پر بھی تیر اندازوں نے تیر برسائے۔ تو فلاتیوس نکولا سے کہتا ہے کہ آج عثمان کو نہیں چھوڑیں گے، اور آج عثمان کی موت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس سپاہی بہت ہی کم ہے۔ تو نکولا اس سے کہتا ہے کہ چھوڑ دو ان کو، اپنی شکست پر شرمندہ ہونے دو، اور وہ بھی اپنی شرمندگی کی وجہ سے قبیلے میں نہیں جائیں گے۔ نکولا فلاتیوس سے کہتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کے بابا کا انتقام لیا گیا ہے،
تو فلاتیوس نیکولا کیا کہتا ہے کہ جب آپ قسطنطنیہ سے واپس آئیں گے تو میں آپ کو عثمان کی کھوپڑی میں شراب دوں گا۔ تو نیکولا ہیلن سے کہتا ہے کہ جاؤ گپتک سے عثمان کے کاغذات وصول کرو اور ان کو مار کر قلعے میں جاسوسوں کو معلوم کرو۔ تو اسی طرح وہ وہاں سے جاتی ہے۔ تو دوسری طرف عثمان بایوجا کو غار سے نکال کر بایوجا سے کہتا ہے کہ یہ آپ کا پہلا جہاد تھا، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ تو آئی گل عثمان سے کہتی ہے کہ ہم سے غداری ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم پھنس گئے، اور اگر یہ غداری میرے والد نے کی ہے تو آپ پر اس کا خون حلال ہے۔ تو بران کہتا ہے کہ نیکولا کو پتہ تھا، اور عثمان کہتا ہے کہ غدار ہماری قریب ہے۔ عثمان سوچی سے کہتا ہے کہ آپ بایوجا اور آئی گل کو لے کر قبیلے جائے اور میں فلاتیوس کو مارنے جاؤں گا۔ تو وہ اصرار کرتا ہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن عثمان کہتا ہے کہ آج ہم اسی سے انتقام لیں گے اور اس کو قبیلے میں بھیج دیتے ہیں۔ اور عثمان اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آج فلاتیوس کو ہم پکڑ کر ان سے غداروں کے بارے میں پوچھیں گے، اور ہم اسی طرح اپنے قبیلے میں غداروں کو معلوم کریں گے۔ اور تو پھر وہ وہاں سے جاتے ہیں، اور فلاتیوس وہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ ہم عثمان کو آج ماریں گے کیونکہ وہ تعداد میں بہت ہی کم ہے، اور اس کے ساتھ اہم سپاہی بھی ہے، تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ تو اسی طرح فلاتیوس اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ قبیلے میں بالا خاتون، ملہن خاتون اور لینا خاتون خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لینا بایوجا کے لیے پریشان حال تھی۔ بالا اس سے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، وہ صحیح سلامت واپس آئیں گی۔ تو وہ بایوجا کا خواب اسے بیان کرتی ہے۔ تو ملہن خاتون اسے کہتی ہے کہ کیا آپ کا یہ سوچ ہے کہ یہ اس کی روح تھی، یعنی زندگی تھی؟ تو ملہن خاتون کہتی ہے کہ کیا پتہ یہ اس کی پریشانیاں ہو اور وہ پریشانیاں اسی جنگ کے بعد ختم ہو جائے۔ تو لینا پھر وہاں سے جاتی ہے۔ تو ملہن خاتون بالا کو کہتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں ادریس کی باتوں پر پریشان ہوں، جو انہوں نے کہا تھا کہ غدار عثمان غازی کی قریب ہے۔ تو بالا کہتی ہے کہ کیا ہم گندوز اور بم سے پر شک کریں جو عثمان پر اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، یا دندار پر شک کریں جس کی بیٹی عثمان کے ساتھ جنگ پر گئی ہے؟ تو لہٰذا اپنی کام سے کام رکھو۔ تو ملہن خاتون کہتی ہے کہ یہ غدار میں معلوم کروں گی، ورنہ میرے بابا یہاں نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح ملہن خاتون وہاں سے جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیں مائی اسپیکس چینل، اپنا خیال بھی رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔